کہ ہم اپنے گھروں کو علاقوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئیں. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت اور بہت اونچا عمل ہے، نبیوں والا عمل. ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مذاکرہ کیا جائے اور ان کو یاد دہانی کرائی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں ہم پیدل چلے، گرد و غبار پڑا، یا بسوں میں بیٹھے، بھیڑ بہت زیادہ تھی اور لمبے سفر کے تھک گئے، پیاس بہت لگی اور جو ہے بھوک بہت لگی اور تھکاوٹ ہو گئی، جسم گرد آلود ہو گیا ہے. تو شیطان اس وقت آ کر نا امیدی اور کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے. حالانکہ یہ اتنے اونچے اعمال ہیں، یہ تو نبیوں کو پیش آتے تھے. اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے تھکاوٹ کا ہونا، بھوک کا لگنا، مشقتوں کا آنا، یہ تو اللہ کے تحفے ہیں اور اس دین کی محنت کے یہ جو ہے یہ تحفے ہیں. اس لیے ساتھیوں کو کہنا کہ دنیا والے بھی سفر کر رہے تھے اور وہ اپنی دنیا کے لیے ان کی سفر اور محنت کی وجہ سے ان کو جو نفع، ایک تو نفع ملنا یقینی نہیں، اگر نفع ملے گا وہ بھی تھوڑا سا ملے گا اور وہ اپنے مال اور اسباب سے ایک ہی دفعہ نفع اٹھا سکتے ہیں اور ختم. اور جو آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، آپ کے جسم پہ غبار پڑا ہے، آپ جو تھکے ہیں، آپ کو جو پیاس لگی ہے، اس پر اللہ قیامت میں اپنے دربار میں بلا کر بار بار جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے اور اجر عطا فرما کر جنت کی نعمتیں دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ یہ ایمان والے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان جنتوں کا فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے میرے بندو، تم میرے راستے میں نکلے تھے اور تم نے یہ مشقتیں اٹھائی تھی، تو ہمارا اللہ کے راستے میں نکل کر پیاس کا برداشت کرنا یہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی جہنم کی پیاس سے بچنے کا اور آخرت کی گرمی کی پیاس سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. ہمارا اور آپ کا اللہ کے راستے میں نکل کر بھوک کا برداشت کرنا یہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی آخرت کی بھوک سے بچنے کا ذریعہ بنے گا اور ہمارا یہ نکلنا اللہ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. ایک عالم نے ایک روایت بتائی کہ جنت میں جب قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگا تو کچھ لوگوں کے لیے عرش کے سامنے ممبر لگائے جائیں گے، وہ ان ممبروں پر بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے درمیان کچھ ٹیلے ہیں مشک کے، اور کچھ دیر بعد عرش سے ایک ہوا چلے گی اور وہ اس مشک کے ٹیلوں سے مشک اڑا کر ان کے جسموں پر بکھیرے گی، ساری ہی فضا مشک والی، خوشبوؤں والی. اب یہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے. فرشتے کہیں گے جو تم اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور تمہاری فضاؤں کا غبار تمہارے جسم پر جمع تھا اور تمہارے پیدل چلنے کی وجہ سے جو غبار تمہارے قدموں پر پڑا تھا، اللہ نے اس غبار کو آج مشک بنا کر تمہارے اوپر ڈالا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ایک صحابی الگ الگ چل رہے ہیں، بلایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ اکٹھے جو گرد و غبار اٹھ رہا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے اللہ کے بندے، اس سے جدا نہ ہو، فإنها لذریعۃ لک فی الجنہ، یہ تو جنت میں اللہ اس کو خوشبو بنا کر تمہیں واپس کریں گے. اب کہتے ہیں جسم پر غبار کا لگ جانا یہ ہلکی سی ایک ناگواری ہے، ہلکی سی ایک ناگواری. اللہ کے راستے میں گیا، جسم پر غبار پڑی، فرمایا کہ جس جسم اور پاؤں پر اللہ کے راستے کی غبار لگ گئی، اللہ جہنم کا دھواں بھی اس پر حرام فرما دیں گے، جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام فرما دیں گے. تو اس طرح فضائل سنا کر ساتھیوں کی ہمت اور حوصلہ بڑھانا.